ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ آج ہم اس بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں جسے بارگاہ اور ان شخصیت کو مقدس بنانے میں کسی عام آدمی کا رول نہیں ہے، بلکہ سید کائنات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا رول ہے۔ حضرات محترم، میں ایک کامن بات جو ان تینوں صحابہ میں کامن ہے اس کو میں ریلیٹ کرتا ہوں غزوہ خندق سے، جس کو باٹل آف ٹرنچ کہتے ہیں، جس کو غزوہ احزاب کہتے ہیں قرآن کی بولی میں۔ سلمان فارسی آپ کی مقدس بارگاہ، حذیفہ الیمانی، جابر بن عبداللہ انصاری، غزوہ خندق کے موقع پر تینوں کا رول دیکھیں آپ۔ خندق کھودی گئی اور آئیڈیا حضرت سلمان فارسی کا تھا۔ مدینے پر مشرکین مکہ نے پوری تیاری سے چڑھائی کیا تھا اور اس ارادے سے آئے تھے کہ ہم ہر حال میں مسلمانوں کو مٹائیں گے، اسلام کی جڑوں کو کمزور کریں گے، اور پوری طاقت کے ساتھ عرب کے بڑے مشرکین میں جو شاہ سوار تھے، طاقتور لوگ تھے، وہ سب کے سب آئے۔ بڑے بڑے واریر بہادر آئے، پہلوان آئے، جن کے اس دور میں نام لیے جاتے تھے، جن کے تعلق سے یہ شہرت تھی کہ ہزار ہزار ہاتھی کی طاقت رکھنے والے، مبالغے کے طور پر جن کے نام کو اس طرح سے بولا جاتا تھا، وہ سب کے سب آئے۔ اب سلمان فارسی نے ایک مشورہ دیا کہ ڈیفنس کے لیے ایک راستہ یہ ہے، کیونکہ ڈیفنس حضرت سلمان فارسی پہلے آپ مجوسی تھے، آتش پرست تھے، لیکن وہاں پر آپ کو اطمینان نہیں ہوا۔ پھر آپ عیسائی ہوئے، عیسائی مذہب میں جانے کے باوجود بھی آپ کو اطمینان نہیں ہوا، اور اس کے بعد ایک عیسائی پادری نے کہا کہ اب تجھے اطمینان وہی ملے گا جو فاران کی چوٹیوں سے نبی آخر الزماں کی آمد ہو چکی ہے، سرکار دو عالم کی آمد ہو چکی ہے۔ وہاں جا، اور جانے کے بعد انہیں سب سے پہلے صدقہ دینا۔ اگر صدقہ لے لے تو سمجھ لینا کہ سچے نبی نہیں اپنے لیے، تحفہ لے لے تو سمجھ لینا سچے نبی ہے۔ سلمان فارسی مدینۃ المنورہ جیسے تیسے پہنچے، کہ لمبی طویل اس کے اندر واقع کی بات ہے۔ سلمان فارسی جب پہنچنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے کھجوروں کا تحفہ دیا اور یہ کہا کہ حضور یہ صدقہ ہے۔ رسول اللہ نے کہا صدقہ مجھ پر حرام ہے۔ دوسرے دن سجا کر کے کہا حضور یہ تحفہ ہے۔ رسول اکرم نے قبول فرما لیا۔ اس کے بعد سلمان فارسی کو یہ بات بتا دیا تھا اس عیسائی پادری نے کہ ان کی پشت پر، پیٹھ پر مہر نبوت خاتم النبیین ہونے کی ایک مہر لگی ہوئی ہے۔ سلمان فارسی پیچھے پیچھے چلتے تھے۔ رسول اکرم نے ان کے دل کی حالت کو جان لیا، اپنے کرتے کو تھوڑا سا ہٹایا، کہا سلمان اپنی یہ بھی تمنا تو پوری کر لے۔ جس کی تمنا بغیر پوچھے پوری کی جائے اسے سلمان فارسی کہا جاتا ہے۔ ذرا غور کیجئے، اب حضرت سلمان فارسی کے لیے جب سرکار نے اپنے کرتے مقدس کو نیچے کیا، انہوں نے لپٹ کر کے مہر نبوت کو چوم لیا۔ جو مہر نبوت کو اپنے لبوں سے لگا لے اسے سلمان فارسی کہا جاتا ہے۔ یہ سلمان فارسی انہوں نے مشورہ دیا، اور کہ حضور میں نے دیکھا کہ پہلے کے لوگ اپنے ڈیفنس کے لیے ٹرنچ، خندق کھودتے تھے، تو ہم چاہتے ہیں کہ اگر وہ خندق کھودا جائے تو اس طرح مدینے کو ڈیفنس کیا جا سکتا ہے۔ مدینے کے ڈیفنس کے لیے جو آپ کی ایڈوائس تھی اسی پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا،
صحابہ کرام نے مدینے کے چاروں طرف ڈیفنس کرنے کے لیے جو پہاڑی علاقہ نہیں تھا، نیچے کا لیول علاقہ تھا، اس پر ایک اتنا بڑا ٹرنچ بنایا گیا، خندق بنائی گئی، جس کے ذریعے مدینے کا ڈیفنس ہوا۔ پتہ یہ چلا جو مدینے کے ڈیفنس کے لیے اپنے مشورے سے بچا لے، اپنے مشورے سے مدینے کا ڈیفنس کر لے، اسے سلمان فارسی کہا جاتا ہے۔ اب ذرا غور کیجئے، یہ حضرت سلمان فارسی۔ اور اس کے بعد میں نے کہا تینوں میں یہ کامن ہے کیا؟ غزوہ خندق کے موقع پر سردی بہت ہو رہی تھی، بہت زیادہ سردی تھی مدینۃ المنورہ میں، اور ہوا بہت ٹھنڈی چل رہی تھی۔ اس ماحول میں کوئی اپنے بستر سے نکل نہیں رہا تھا۔ اس وقت رسول اللہ نے کہا ہے کوئی جوان جو نکلے جا کر دشمن کی خبر لے کر آئے، جو دشمن کی خبر لے کر آئے جنت میں میرے ساتھ رہے گا۔ ایک بار کہا رسول اللہ نے، دوسری بار کہا، جب تیسری بار کہا تو حضرت حذیفہ الیمانی نے کہا کہ اب میں اپنے بستر میں رک نہیں سکتا تھا، میں نے بستر چھوڑ دیا، مگر جب بستر میں تھا اس وقت بھی سردی مجھے لگ رہی تھی، مگر جیسے ہی میں باہر نکلا تو مجھے سردی لگنا بند ہو گئی۔ اس کے بعد 2 کلومیٹر کے فاصلے تک میں پیدل گیا اور میں نے جا کے دشمن کے بارے میں پتہ لگایا۔ میں نے دیکھا اس وقت وہ لوگ آگ کے سامنے بیٹھے تھے، حذیفہ کو ذرہ برابر بھی سردی نہیں لگ رہی تھی۔ ہوا چل رہی تھی مگر سردی نہیں، سرد ہوا تھی مگر سردی نہیں۔ حضرت حذیفہ کہتے میں گیا، میں واپس آ گیا، واپس جب تک نہیں آیا تب تک مجھے سردی نہیں لگ رہی تھی، اور جیسے ہی میں اپنے بستر میں گیا مجھے سردی لگنا شروع ہو گئی۔ حضرت حذیفہ نے بتایا ان کے جو غلام ہو جاتے ہیں ہر چیز کے امام ہو جاتے ہیں۔ تو ایک خندق کے موقع پر حضرت حذیفہ کا یہ رول، سلمان فارسی کے مشورے سے ٹرنچ کو تیار کیا گیا، اور جابر بن عبداللہ انصاری، ان سے رسول اللہ نے کہا کیونکہ چاروں طرف سے ڈیفنس کی وجہ سے مدینے میں صحابہ کرام کہیں اور جا نہیں سکتے تھے، انہیں مدینہ بچانا تھا، ہر حال میں بچانا تھا، مدینے کے لوگوں کو بچانا تھا، اس لیے وہ کہیں جا نہیں پا رہے تھے۔ اب مدینے میں کھانے پینے کی چیزیں ختم ہونے لگی تو حضرت جابر بن عبداللہ انصاری نے آ کر کہا یا رسول اللہ میرے پاس ایک بکری ہے اور کچھ جو کے کچھ سامان ہے، کچھ اشیاء خوردنی، تھوڑا بہت سامان، کھانے پینے کے لیے تھوڑا سامان ہے، بہت کچھ نہیں ہے، یعنی جسے میں پیس کر کے آٹا بنا لوں، فلاور بنا لوں، آٹا بنا لوں، روٹی بنا لوں، وہ زیادہ نہیں ہے، ایک بکری ہے۔ میرے آقا نے کہا جابر تیاری کرو، جاؤ بکری ذبح کرو، جاؤ اس سے جو کچھ ہے بنا لو۔ اس کے بعد رسول اللہ نے اسی غزوہ خندق کے موقع پر، باٹل آف ٹرنچ کے موقع پر کہا تھا اے مدینے کے لوگوں آؤ، آج دعوت ہے تم سب کی۔ حضرت جابر عبداللہ انصاری کے گھر پہ گھر تھا جابر کا، اور دعوت رسول اللہ دے رہے تھے۔ معلوم یہ ہوا جابر کے پاس آنا خود میرے مصطفیٰ کی مرضی ہے، مصطفیٰ چاہتے ہیں کوئی بھی ہو کلمہ پڑھنے والا وہ جابر کے پاس آ جائے۔ اب ذرا غور کیجئے، اس کے بعد حضرت جابر بن عبداللہ انصاری کہتے ہیں میں نے جا کر اپنی بیوی سے کہا کہ تم بکری کو ذبح کرو اور اس کے بعد تم جو کچھ ہے بناؤ۔ کہا اتنے میں سب کا کیسے ہوگا؟ کہا رسول اللہ نے کہا ہے، کہا رسول اللہ نے کہا ہے تو پھر سب کا ہو جائے گا۔ اب ذرا غور کیجئے، بکری کو ذبح کیا گیا، اس سے گوشت کا سالن بنا اور جو کچھ تھا اس سے روٹی بنا دی گئی، روٹی بنی، سارے مدینے کے صحابہ نے کھایا، گھر کے لوگوں نے کھایا۔ فرماتے اس کے بعد بھی کھانا بچا رہا ہے، اس کے بعد بھی جس کے گھر کے کھانے میں برکت آ جائے اسے جابر بن عبداللہ انصاری کہتے ہیں۔ تو غزوہ خندق کے موقع پر یہ تینوں کا رول رہا ہے، جنہوں نے مدینے کے ڈیفنس میں اپنا رول پلے کیا، کھلانے میں اپنا رول پلے کیا، دشمن کی خبر لانے میں اپنا رول پلے کیا ہے۔ پتا چلا یہ وہ ہیں اللہ کے رسول، اللہ کے محبوب، یہ وہ لوگ ہیں جو رسول اللہ کے محبوب ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کو رسول اللہ نے پسند کیا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں مصطفیٰ جن سے محبت کیا کرتے تھے اور جن سے مصطفیٰ نے محبت کی۔ یہ تینوں صحابہ، اجل صحابہ کرام، بڑے صحابہ کرام، عظیم صحابہ کرام